عراق میں یہ کوشش اس تناظر میں کی گئی ہے کہ آغاز میں شیطانی طاقتوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے جو تدبیر کی تھی، مکر کیا تھا، مکارانہ شیطانی منصوبہ بنایا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ وہ یہ تھا کہ عراق اور شام دونوں کو ملا کر ایک تکفیری ملک بنایا جائے، مملکت دولت اسلامیہ کے نام سے۔ داعش مخفف ہے دولت اسلامیہ عراق و شام، ہر لفظ کا پہلا حرف لے کر یہ لفظ بنا ہے۔ داعش دال دولت، الف اسلامیہ سے، عین عراق کا ہے اور شین شام کا ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام۔ بعد میں صرف دولت اسلامیہ اس کا نام رکھ دیا گیا، اور یہ منصوبہ 90 ملکوں کی شراکت سے بنا تھا، جس میں مغربی ممالک سارے اس میں شامل تھے۔ امریکہ اس کی پلاننگ کرنے والا تھا۔ ہیلری کلنٹن کی کتاب کے اندر باقاعدہ اعتراف موجود ہے کہ یہ تنظیم اور یہ جنایت کار گروہ ہم نے بنایا تھا، جو سابقہ اوباما کے دور میں وزیر خارجہ رہ چکی ہے۔ اس کا یہ اعتراف تھا کہ یہ ہماری پیداوار ہے۔ جس طرح القاعدہ انہوں نے بنایا، ہمارے وزیر اعظم صاحب اعتراف کر کے آئے امریکہ میں کہ پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ نے یہ بنائی ہے القاعدہ۔ اسی طرح طالبان بارہا حکمران اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے۔ اسی طرح داعش بھی انہوں نے ہی بنائی ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، وسعت دینے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایسی توڑ پھوڑ کی جائے، ایسا محاذ قائم کر دیا جائے کہ مسلمان کشی شروع کی جائے، مسلمان ممالک اور قوموں اور امتوں کو آپس میں لڑایا جائے، تکفیری نسل پیدا کی گئی، تکفیری نظریہ مسلک باقاعدہ بنایا گیا، اور اس مسلک کو ٹھونسا گیا پوری دنیا کے اوپر، اور اس تکفیری مسلک نے یہ جواز نکالا کہ سارے مسلمان نعوذ باللہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں، اور بالخصوص شیعہ۔ لہٰذا انہوں نے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں کی، فقط مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں میں بھی معیناً تشیع کے خلاف یہ دشمنی کی، اور یہ لشکر بنایا گیا، بہت ہی عظیم الشان لشکر۔ تاریخ میں ایسا لشکر، تاریخ جنگوں میں، عسکری تاریخ میں، افواج کی تاریخ میں ایسا لشکر نہیں تشکیل پایا، جن کے پاس دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تمام مشینری ہے، اور لیٹسٹ اسلحہ ہے، اور پوری دنیا سے افراد تربیت کر کے، چھونیاں بنا کر ان کو تربیت کر کے لے کر آئے۔ کچھ ممالک نے سپلائی کا کام کیا ہے، لاجسٹک کا کام کیا ہے، کچھ ممالک نے افرادی قوت فراہم کی ہے، کچھ ممالک نے ٹریننگ دی ہے، کچھ ممالک نے ان کی سیاسی پشتیبانی کی ہے، عربوں نے پیسہ لگایا ہے، امریکہ نے پلاننگ کی ہے، یورپ نے نفری تیار کی ہے۔ باقاعدہ بوسنیا کے اندر کیمپ ہے، ابھی بھی موجود ہے، جہاں پر داعش کے چھونی ہیں باقاعدہ، جہاں یورپین کو فرانس سے، جرمنی سے، ہالینڈ اور دیگر ممالک سے جمع کر کے جوانوں کو وہاں عسکری تربیت دی جاتی ہے، وحشی تربیت دی جاتی ہے، گلے کاٹنے کی تربیت دی جاتی ہے، اور ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور پھر انہیں ترکی کا بہت اہم کردار رہا ہے، ترکی نے پل کا کردار ادا کیا ہے داعش بنانے میں بھی، اور داعش کو عراق اور شام، چونکہ عراق اور شام دونوں ترکی کے پڑوسی ہیں، اور ترکی ان دونوں پڑوسیوں کو کمزور کرنا چاہتا تھا اپنے مفادات کی خاطر، لہٰذا ترکی کے یہی موجودہ سلطان طیب اردوان نے یہ جنایت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، پل کا کردار ادا کیا ہے، اور اس سے مالی فائدہ بہت اٹھایا۔ عراق اور شام کا جو تیل پیدا کرنے والا علاقہ تھا، اس پر دہشت گردوں کا قبضہ ہوا، اور وہ سارا تیل دہشت گردوں کے آڑ میں ترکی نے
چوری کیا اور بیچا اور اپنا ملک بنایا اور اپنے ملک کے جو کام کیے وہ سب عراق اور شام کی لوٹی ہوئی دولت اور تیل اور گیس سے یہ سارا کام کیا ہے۔ قطر نے، سعودی عرب اور قطر کے اختلافات میں دونوں نے ایک دوسرے کو واضح طور پر کہا کہ قطر نے دہشت گردوں کی حمایت کی ہے، دہشت گردوں پہ پیسہ لگا ہے۔ قطر نے جواباً سعودی عرب کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں، پروف دیے ہیں کن کن مواقع پر سعودی عرب نے یہ کام کیا ہے۔ باہر کے یہ سارے ملک، 90 ملک مجموعی طور پر ملوث تھے، اور ان 90 ملکوں نے، جاپان سمیت، جاپان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی ان کاموں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن اسپیشل آرڈر پر جاپان نے جنگی گاڑیاں تیار کی ہیں، جیپیں، داعش کے لیے، جن کے اوپر توپیں اور خودکار اسلحہ نصب کر کے چلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب جاپان پر اعتراض ہوا کہ جاپانی گاڑیاں لاکھوں کی تعداد میں داعش کے پاس کیسے آ گئی ہیں، تو جاپانیوں نے منافقت کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ڈیلر کی تلاش میں ہیں جس نے گاڑیاں جاپان سے خرید کے داعش کو بیچ دی ہیں۔ اور ظاہر یہ منافقت ہے ان کی، چونکہ لاکھوں گاڑیاں، ان کی ڈوبتی اقتصاد اور بیٹھتی ہوئی گاڑیوں کی صنعت کو ایک آرڈر ملا بہت بڑا، اور انہوں نے لاکھوں گاڑیاں بنا کر، ہر طرح کی پک اپ گاڑیاں اور دوسری گاڑیاں بنا کر جاپان نے ان کو دی۔ ہر ملک اس کے اندر ملوث رہا، کسی نے اسلحہ بیچا، کسی نے گاڑیاں بیچیں، کسی نے دیگر مواصلاتی نظام ان کو دیا، الیکٹرانک مدد کی، جاسوسی کی مدد کی، تاکہ عراق اور شام پر قبضہ کر لیں، ایران کے اندر حکومت کو نقصان پہنچائیں یا ختم کر لیں، تشیع کے مراکز اور حرم تباہ کر لیں، اور ایک تکفیری ریاست بنا کر پھر مسلمانوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر یہ تکفیری حکومت کریں۔ اور تکفیری چونکہ مزدور تھے، یورپ کے خریدے ہوئے کرائے کے لوگ تھے، لہٰذا اصل فائدہ آخر میں اسرائیل اور امریکہ نے اٹھانا تھا ان سے۔ یہ منصوبہ ان کا اللہ کے لطف و کرم سے یہ منصوبہ ناکام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر ان کے اوپر غالب آ گئی اور یہ نابود ہوئے۔ اور اس اللہ کی تدبیر میں اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی، ان میں سر فہرست وہ ہستی ہے، وہ شخصیت جو تاریخ کا حصہ بن گئی ہے اور نام ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ انسان جنرل سلیمانی، جنہوں نے آ کر پورے عالم اسلام کو نجات دی اس تکفیری خوفناک لشکر سے، پوری مسلمان دنیا کو نجات دی۔ یعنی اس نے کعبہ بھی بچایا، اس نے حرم نبوی بھی بچایا، اس نے کربلا و عراق و سامرا و قازمین بھی بچایا، اور اس نے مشہد و قم بھی بچایا، اس نے حوضہ نجف و قم بھی بچایا، اس نے پاکستان بھی بچایا، اس نے تمام اسلامی دنیا کو نجات دی ہے اس خوفناک لشکر سے جو تاریخ کا بدترین وحشی لشکر بنایا گیا تھا۔ یہ لشکر اللہ کے حکم سے یہ ہوا، لیکن جو آگے میدانی کام کیا وہ اس ہستی نے کیا، اور اس نے جو تدبیر کی اپنے ولی امر کی اطاعت میں اور ان کی تدبیر سے عراق کے اندر حشد شعبی قائم ہوئی، اور پھر دوسری دنیا سے لوگوں نے ان کی مدد کی، ان میں شامل ہوئے، اور نہایتاً ذلت کے ساتھ اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی تاریخ میں شکست نہیں ہے کہ ایک گروہ مل کر 90 ملکوں کو شکست دے دے، طاقتور شیطانی ملکوں کو شکست دے دے۔ اس کا ہمارا فضلہ خور میڈیا تذکرہ نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن یہ تاریخی کام ہے کہ 90 ملکوں کی شکست اور طاقتور ملکوں کی شکست اس ذلت کے ساتھ، یہ تاریخ میں بے نظیر اور بے مثال بات ہے۔ یہ اس کا کینہ سب کے دلوں میں ہے، عربوں کے دلوں میں بھی اس کا کینہ موجود ہے، اس شکست کی ذلت کا احساس موجود ہے، اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے، اور امریکہ کے اندر بھی موجود ہے، یہود کے اندر بھی موجود ہے، عربوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کینہ ابھی تک دل میں ہے ان کا، اور وہ کینہ ظاہر جن لوگوں سے ہے جنہوں نے ان کو ناکام بنایا ہے، ان کے خلاف یہ کینہ ہے، اور اس کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔